قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضرات محترم، آج یکم ربیع الاول ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، نسبت سے حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ ایک اینٹ مسجد کی محراب میں لگے اس کی قیمت اور ہے، اور ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگے اس کی قیمت اور ہے۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے دونوں اینٹیں ہیں، ایک وقت ہے، عام وقت ہے، اور ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، ایک مہینہ ہے، ایک وقت ہے، جس کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو جس طرح اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے محترم ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح ان کی نسبت سے جو وقت ہے وہ بھی محترم ترین ہو جاتا ہے۔ ہمیں ربیع الاول سے پیار کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حضور دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھنے میں ویسے ہی دن ہیں، ویسے ہی مہینے ہیں، ویسے ہی راتیں ہیں، لیکن چونکہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اس لیے ہمیں اس پہ پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تحفہ اور یہ نعمت اللہ نے بغیر مانگے دی ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی درخواست نہیں دی، کوئی کوشش نہیں کی، یہ محض اللہ کا انعام ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس پہ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں اربوں بے انتہا بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ذرہ، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب حضور کی باری آئے تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا ہے۔ لوگوں تمہیں حضور کی امت میں پیدا فرما کر اللہ کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارا درجہ، تمہارا رتبہ، تمہارا مرتبہ، تمہارا سٹیٹس زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی بڑی کوئی نعمت، جتنی بڑی کوئی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ دولت، وہ نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا بڑی اچھی بات ہے، میلاد مناؤ، لیکن میلاد والے کو بھی مناؤ، ٹھیک ہے؟ میلاد ضرور مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ۔ اور میلاد والا جھنڈیاں لگانے سے نہیں مانتا، جلوس نکالنے سے نہیں مانتا، نعرے لگانے سے نہیں مانتا، جلسے کرنے سے نہیں مانتا۔ میلاد والا تو عمل سے مانتا ہے، میلاد والا تو اعمال سے مانگتا ہے، اتباع سے مانگتا ہے، اطاعت سے مانگتا ہے۔ وہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ اگر تم میں محبت ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضور کی پیروی کرو، حضور کی وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو یہ اتباع اور اطاعت کا جو دعویٰ ہے، فرمایا کہ یہ دعویٰ تب تمہارا سچا ہوگا، صحیح ہوگا جب تم حضور کی اتباع کرو گے، حضور کی پیروی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معیار اور کرائیٹیریا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ایک معیار ہیں جس میں پوری کائنات کو جانچا جائے گا۔
ایک آئینہ ہے کہ جس آئینے میں ہم اپنے چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کو کسی سے کتنی محبت ہے، اللہ کا پسندیدہ کون ہے، تو اس کو رخ مصطفیٰ میں دیکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ اللہ نے بس ایک ہی آئینہ بنایا تھا، اب بنا کے اس کو توڑ دیا اور نبوت بھی ختم کر دی، ختم نبوت۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آنے والا آ چکا، اب اسی کو ماننا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے۔ نجات اور نجات کا ذریعہ ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت، اس میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ آئینہ یہی ہے، وہ رسول جو تمہارے لیے حریص ہیں، تمہارے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے اللہ کے نام ہے رؤوف الرحیم ہیں۔ اللہ نے وہی نام اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اللہ فرق ہے، اللہ الرؤوف ہے، الرحیم ہے، اور نبی رؤوف ہیں اور رحیم۔ یہ فرق ہے، اللہ کے نام کے ساتھ الف لام آئے گا، الرؤوف الرحیم، اور نبی وہی صفت ہے، اللہ نے وہی صفت دی ہے، لیکن ذات ہے خالق کی صفت خالق کے مطابق ہے اور مخلوق کی صفت مخلوق کے مطابق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حضور کو آئینہ بنایا ہے، اس آئینے میں اگر ہم اپنے اعمال کو جانچنا شروع کر دیں، اپنا چہرہ دیکھنا شروع کر دیں، تو ہمیں اپنی اوقات کا علم ہو جائے گا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک بڑی عام بات جو پچھلے 70-80 برس سے اس ملک میں چل رہی ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہم ایک غلطی کرتے آئے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ ہم اپنے لیڈروں کو پہچانتے نہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمیشہ ہم غلط انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہم رخ مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھتے۔ وہ جو آئینہ اللہ نے دیا تھا، اس آئینے کو ہم سامنے نہیں رکھتے۔ اگر اس آئینے میں ہم چہرے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کوئی لیڈر کتنے پانی میں ہے، کس لیڈر کا چہرہ کیسا ہے۔ آج ایک دو باتیں اسی موضوع پہ عرض کرنی ہے، سیرت کی روشنی میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی میں عرض کرنا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ دھوکہ کھانے سے بچیں۔ ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کے اندر، بغیر کسی تخصیص کے، یہ ساری پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ساری پراپرٹیاں ہیں، پارٹیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، نام رکھا ہے جمہوریت، اور بنی ہیں پراپرٹیاں اپنے اپنے خاندانوں کی ملکیت، اور نسل در نسل چل رہی ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت، جمہوریت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے تو اس پہ پہچانے کہ پارٹی کون ہے اور پراپرٹی کس کی ہے، کہ کسی دوسرے کو بھی آگے آنے دیا جاتا ہے، یا باپ اور پھر اس کا بیٹا اور بیٹا اور بیٹا بیٹا ایسے ہی چلتا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا، میں تو خیر بڑا احتیاط کرتا ہوں کہ حضور کو یہ کہا جائے کہ حضور بڑے لیڈر تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے لیڈروں سے بڑے، سارے لیڈر ان کی جوتیوں کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، گرد خاک بھی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ لیڈر سے کہیں اوپر ہے، کہیں اوپر۔ زمین و آسمان کا شاید جو فاصلہ کم ہو، یہ فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور کا اصل منصب رسالت ہے، نبوت ہے، حضور رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں۔ یہ کسی لیڈر کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ لیڈر تو ایک عام انسان ہوتا ہے، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں۔ حضور پر جو وحی اترتی ہے اب کائنات میں قیامت تک کسی پر نہیں اترے گی، وہ ایک اعزاز ہے جو صرف نبی اور رسول کو ملتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سارے انبیاء کا اصل منصب جو ہے وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، جس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے وحدہ لا شریک۔
اب اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. ان کا جو اعزاز ہے، ان کا جو رتبہ ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو مقام ہے، اس میں اب کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کی گرد کو بھی کوئی لیڈر نہیں پہنچ سکتا. بہرحال پہچان کے لیے، میں صرف یہ پہچان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لیڈروں کو پہچاننا ہو تو حضور کے آئینے میں دیکھیے. لیڈرشپ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہیں بھاگتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے. خود ایسا نہیں ہوتا کہ خود جو ہے ٹھنڈک میں اے سی میں بیٹھ جائے اور لوگوں کو دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا. لیڈر ہر حال میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے غزوہ خندق میں اللہ اکبر یہ طے پایا کہ مدینے کے گرد جو ہے ایک خندق کھودی جائے اور اس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے گا. چنانچہ پیمائش کی گئی، 30 صحابہ کی ایک پارٹی بنائی گئی کہ انہوں نے اتنے فٹ جو ہے وہ خندق کھودنی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ، میں بھی کھودوں گا. لیڈر ہیں سارے لیڈروں کے سردار اور سارے لیڈروں کے آقا. وہ اس موقع پہ فرماتے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا بھی حصہ لگاؤ، میں بھی کھودوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خندق کھودنی شروع کی. اور جس طرح باقی صحابہ کھود رہے ہیں اس طرح حضور بھی کھود رہے ہیں. لوگوں اپنے لیڈروں کو اس آئینے میں دیکھو. تمہارے لیڈر یہ کرتے ہیں، تمہارے لیڈر تو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری پجاروں کی گاڑیوں کے خاک پھانکو اور ہم جو ہے تخت و اقتدار پر بیٹھے. تمہارے لیڈر یہ کہتے ہیں تمہارے بچے سڑکوں پہ مریں اور ہمارے بچے جو آکسفورڈ اور یونیورسٹیوں اور امریکہ اور برطانیہ میں پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خندق کھود رہے ہیں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع کا واقعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے بڑا پریشان کر دیا، اب تو برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کیجئے. کہا کہ دیکھیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور دکھایا کہ تم نے اگر ایک باندھا میں نے 2 باندھ رکھے. میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں. لیڈر کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں عوام کے ساتھ رہے، اس کا معیار عوام سے بلند نہ ہو. دیکھیں اسی طرز پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ چاروں اسی کے لیے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے. اور بعد میں پوری تاریخ میں ایک ہی نام اور آتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور کے نقش قدم پہ تھے. تو آقا نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے. اور اس عالم میں زمین پتھریلی تھی، ظاہر پہاڑی علاقہ بھی ہے، پتھریلی تھی اور پتھر کھودے نہیں جا رہے تھے. اور صحابہ کوشش کرے، وہ جو ہوتی ہے توڑنے والی پتھر، کیا کہتے ہیں، گینتی، اس طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور اس سے توڑ رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا. حضور نے فرمایا کہ مجھے دو. اور خود وہ آلہ پکڑا اور خود اس پر ضرب لگائی. جب ضرب لگائی تو اس میں سے ایک روشنی نکلی. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے اس روشنی کے اندر مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے اور وہ تمہارے قبضے میں آئیں گے. حالت کیا ہے کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، پہننے کو پورا کپڑا موجود نہیں ہے، اور مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی ہے، اور آپ پشین گوئی یہ کر رہے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کیسر و کسریٰ کے محلات تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں. تو یہ ہے لیڈر کی پہچان کہ لیڈر ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے لیڈر تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ایم پی ایم این اے نہیں ملتے اور ہم پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں. کبھی دیکھا ایم این اے کا چہرہ، ایم پی کا چہرہ، الیکشن کے بعد ووٹ پھر ہم انہیں کو دیتے ہیں. مدینے میں ایک وقت بڑی خوفناک آواز آئی، رات کا وقت تھا، اور صحابہ کئی لوگ ڈر کے گھروں کے اندر چھپ گئے اور کئی لوگ اپنے ہمسایوں سے پوچھنے لگے کیا ہوا. اور کسی کی ہمت نہ پڑی کہ باہر بھاگ کے دیکھے. آخر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے کہ چلو یار دیکھتے تو ہیں کہ کہاں سے یہ آواز آئی ہے. تو چند ایک جماعت بن کر وہ اپنے گھوڑوں پہ نکلے، ہم دیکھتے ہیں مدینے سے باہر کیا مسئلہ ہے، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، یہ آواز کس چیز کی ہے. اور جب مدینے سے باہر نکلے
دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اکیلے تنے تنہا، کہنے لگے مدینے والوں سو جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، میں جاگ رہا ہوں، اور فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہوتا لیڈر۔ اللہ اکبر۔ حنین کا دن ہے، حنین، جب چاروں طرف مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہو رہی تھی، 10,000 کا لشکر تھا، اور 10,000 کے 10,000 میں سے چند لوگ بچے اور باقی سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس عالم کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان میں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے، حضور تنے تنہا کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ان نبی لا کذب، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، میں محمد ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا نہیں کہ تیر نہیں برس رہے تھے، چاروں طرف تیروں کی برسات تھی، تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، میدان میں ایک قدم نہیں چھوڑا۔ لوگوں تمہارے لیڈر ایسا کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں گولیاں کھائیں تمہارے بچے، گولیاں کھاؤ تم، سڑکوں پہ ذلیل ہو تم، خون بہے تمہارا اور عیش کریں ہم۔ خدا کے لیے پہچانو، محمد کے آئینے میں پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیڈر کسے کہتے ہیں اور بھوک کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے جو محلات کے اندر بیٹھے، انہوں نے کبھی بھوک دیکھی ہے؟ یا آپ کی بھوک کو کیا محسوس کریں گے؟ جس نے کبھی بھوک نہ دیکھی ہو وہ بھوک کو کیا محسوس کرے گا؟ جس پہ حالات نہ گزرے ہوں ان کو کیا پتا ہے کہ جس کی ماں گھر کے اندر مر رہی ہو، بیوی بسے مرگ پہ بیمار پڑی ہو، اور بچے دوائی کے لیے ترس رہے ہوں، اور ایک ایک لمحہ ایک ایک پل جو ہے اس کا موت کی آغوش میں اور تکلیفوں میں اندر پل رہا ہو، اور رہنے کو سر پہ چھت نہ ہو، اگر چھت بھی ہو وہ بارش کے اندر ٹپک رہی ہو، اس کو کیا پتا کہ حالات زندگی کس طرح گزاری جاتی؟ ان لوگوں نے تو وہ حالات دیکھے ہی نہیں، ان کو کیا پتا عوام کے ساتھ کیا بیت رہی۔ اس لیے وہ آپ کا کیا خیال کر سکتے ہیں؟ آپ کا لیڈر تو آپ میں سے ہونا چاہیے جس پہ یہ حالات گزرے ہوں، جس نے بھوک بھی دیکھی ہو، جس نے بیماری دیکھی ہو، جس نے بھوک سے بلکتے ہوئے بچے مرتے دیکھے ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بچہ جنم دیتے ہوئے مرتے دیکھا ہو، جس نے اپنی ماں اور باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا ہو، اس کو پتا ہوتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں، بیماری کسے کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سارے حالات دیکھے تھے، ہر طرح کے حالات آپ پہ آئے تھے۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے، چٹائی پر لیٹے ہوئے، بستر کیا تھا؟ چٹائی تھی، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے نشانات جسم اتھر پر نظر آ رہے تھے۔ قمیض، آپ کی گرمیوں کا موسم تھا، قمیض اتاری ہوئی تھی، وہ نشانات آپ کے جسم اتھر پہ نظر آ رہے تھے۔ نرم بستر بھی نہیں تھا، نرم گدا بھی نہیں تھا۔ ان نرم بستروں پہ سونے والوں کو کیا پتا کہ ایک سخت بستر کیا ہوتے ہیں، یہ اس کی اذیت کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کس بات پہ روئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ رویا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ تو محلات کے اندر نرم نرم گدوں پہ بستروں پہ سوئیں، اور آپ کے جسم اتھر پہ چٹائی کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ حدیث میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا عمر تم ابھی تک نہیں سمجھے، ان کے لیے دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو جنت کے محلات ہیں۔ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں یہ چاہوں تو احد جیسے پہاڑ جو ہے سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے آخرت کو اختیار کیا۔ دنیا میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لیکن میں نے آخرت کو ترجیح دی۔ تو میرے محترم دوستو، دوسرا پیمانہ لیڈر کو جانچنے کا، کیا تمہارا کوئی لیڈر ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی قسم ایک نام پاکستان میں نہیں ملتا، ایک نام ڈھونڈنے سے ایک نام نہیں ہے جس کی زندگی میں آخرت ترجیح دی ہو، جس نے حرام کو حرام سمجھا ہو، حلال کو حلال سمجھا ہو، وہی ایک نام بھی نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ نہ ڈالیے، نہ جائیے گھروں سے، یہ بھی ایک احتجاج ہے کہ کوئی بندہ سلیکشن کے قابل نہیں ہے، ہم کیوں ووٹ ڈالیں؟ کس کو ڈالیں؟ تو یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمایا کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس مہینے سیرت النبی کی روشنی میں یہ میں انشاءاللہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں سر۔ پہلی بات کیا تھی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر کھڑا ہو، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہو، کسی موقع پہ نہ دوڑے نہ بھاگے، نہ پیچھے ہو نہ آگے ہو، عوام کے اندر رہے، جو حالات عوام پہ گزرتے ہیں وہی حالات اس پہ گزریں۔
جو عوام کھاتے ہیں وہی وہ کھائیں، جو عوام پہنتے ہیں وہی وہ پہنیں. اس کا معیار بلند نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری معیار کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آخرت کو ترجیح دے گا. مسلمان لیڈر ہوگا، اگر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کو میرے حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آخرت کو ترجیح دینے کا تھا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اصل آخرت ہے. حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.